بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم نے اب تک قیامت کی نشانیاں آپ سے ڈسکس کی، بیان کی، کیا ہیں دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا فتنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ سب قیامت سے پہلے ہوگا، دابۃ الارض کا ظہور ہونا، ایک دھوئیں کا آسمان سے نکلنا، جانوروں کا انسانوں سے باتیں کرنا، ایک بہت بڑی آگ کا بھڑک جانا، یہ سب تفصیل سے ڈسکس کیا ہم نے. قیامت سے پہلے سب ہوگا. پھر کیا ہوگا اگلا مرحلہ؟ سور پھونکا جائے گا. تو اس کے بعد ہم نے سور پھونکے جانا، اور اس کے بعد انسانوں، جانوروں، جنات، فرشتوں، حیوانات سب کا مر جانا. پھر اس کے بعد آسمان، سورج، چاند، ستاروں، زمین، پہاڑوں، سمندروں کا کیا انجام ہوگا، اس بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، سائنس کیا کہہ رہی ہے، یہ ڈسکس کیا. پھر اس کے بعد ہم نے اگلا مرحلہ ڈسکس کیا کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا انسان دوبارہ قبروں سے زندہ ہوں گے. آج ہم کیا بیان کریں گے؟ یہ سارا اہتمام کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ روز حشر بپا ہونا ہے نا، میدان حشر میں سب نے حاضری دینی ہے. تو آج ہم میدان حشر کے حوالے سے قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے عرض کریں گے کہ ہوگا کیا جس کے لیے جس سے پہلے اتنا سارا اہتمام ہے. میدان حشر کا کیا عالم ہوگا؟ قیامت کا میدان ہم سنتے رہتے ہیں. پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا یوم حشر، تو یعنی حشر کا دن. تو بڑا بنیادی سوال یہ کہ کیا یہ دورانیے کے اعتبار سے ایک ایسے ہی دن ہوگا جیسے آج کا دن ہوتا ہے، یعنی ایک دن، یعنی 24 گھنٹوں کا دن؟ اس بارے میں علماء کرام یہ بتاتے ہیں، اور قرآن مجید میں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ معارج کی ایک آیت میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم کانا مقدارہ 50,000 سنہ، یعنی ڈیوریشن کی بات ہو رہی ہے روز محشر کی. ترجمہ ہے اس آیت کا، وہ عذاب اس دن نازل ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی. 50,000 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن. یعنی علماء کرام سے آیت کی تشریح پوچھیں تو بتاتے ہیں، ایک حدیث بتاتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ حشر میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے متکبرین کو اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے جسموں کو چیوٹیوں کے برابر کر دے گا، اور وہ جانور ایک طرف سے آئیں گے اور ان کو پیروں تلے رونتے ہوئے دوسری طرف چلے جائیں گے. پھر لوٹ کر یہی حرکت دہراتے چلے جائیں گے، اور یہ روندنا 50,000 سالوں تک جاری رہے گا. 50,000 سال کیا مطلب؟ ہم صرف ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ کتنا بڑا ڈیوریشن ہے ایک ذرا کیلکولیشن کر لیں اگر، تو فرض کر لیں کہ آج کل کی دنیا میں ایک ایوریج ایج کتنی ہے؟ 60 سال. تو ایک آدمی پیدا ہو، اپنی ایوریج زندگی جیے، 60 سال کی مر جائے، پھر دوبارہ پیدا ہو، پھر 60 سال کی زندگی جیے مر جائے، تیسری مرتبہ پیدا ہو، 60 سال کی زندگی جیے مر جائے. اس طریقے سے وہ 100 بار نہیں، 200 بار نہیں، 500 بار نہیں، 700 بار نہیں، اس طریقے سے وہ 833 مرتبہ زندہ ہو کر پوری زندگی جی کر مر جائے، تب جا کر یہ 50,000 سال کا ایک دن بنتا ہے. 850 مرتبہ جتنا ہم جیتے ہیں اتنا جی کے مر جائیں پھر زندہ 850 مرتبہ. تو انسان کی اب حالت کیا ہوگی؟ اب ذرا قرآن مجید کی آیات کے ترجمے سنتے چلے جائیے. اب انسان کی حالت ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا اس روز، اس ریگریٹ، اس روز ہر آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا. کبھی ہوتا ہے نا کوئی ایک دن آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں یار اگین دنیا کی کوئی مثال کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے قیامت کی مثال ہے، لیکن صرف سمجھنے کے لیے ہم کہتے ہیں یار رمضان سے پہلے ایک ویسی مثال ہے کہ ہم کہہ رہے تھے 2-3 دن اگر بعد ہم یہ تیاری بھی کر لیتے، یہ بھی کر لیتے. یہ تو ہم ایک پازیٹیو سینس میں کہہ رہے تھے نا، اور نیکی ہم اکثر کہہ رہے تھے یار تھوڑا ٹائم اور مل جاتا تو کچھ کر لیتے. اس روز ہر آدمی یہ تمنا کرے گا کاش ابھی یہ دن بہت دور ہوتا. سورہ یاسین کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون. کیا مطلب؟ ترجمہ ہے ایک ہی زوردار آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. یعنی اس سے پہلے ہم واقعات کو سنتے ہیں نا
کہ فلاں نبی علیہ السلام کی قوم میں کا عذاب یہ آیا کہ زور سے چیختی سب ختم ہو گئے. خود سورہ یاسین میں ایک واقعہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کس طریقے سے ایک چیخ کی آواز نے سب ختم کر دیا تھا. یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں نا کہ یہ ہوا تھا، لیکن یہ ہوگا. ایک چیخ کی آواز اور سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں گے. سورہ غافر کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کیفیت، ماحول، قرآن کی زبان میں روز محشر کا عالم. سورہ غافر کی ایک آیت کا ترجمہ ہے جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے. سورہ طٰہٰ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے اس روز سب لوگ پکارنے والے کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے. اس روز کوئی بھی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا اور سب آوازیں رحمان کی آواز کے آگے دب جائیں گی. ایک سرسراہٹ کے سوا کوئی کچھ نہ سنے گا. اور اس وقت لوگوں کو، مجھے آپ کو، ہم لوگوں کو دنیا کیسی لگے گی؟ کیونکہ دنیا سے آئے ہوں گے نا، تو کیا لگے گا ماضی، یہ جو ابھی ہم جو وقت گزار رہے ہیں جس کا کبھی کبھی ایک ایک لمحہ بڑا بھاری ہوتا ہے کہ ایک ایک سیکنڈ گزرتا ہی نہیں ہے کبھی اگر مصیبت میں ہو، اور کبھی کبھی ایک سال اس طرح گزر جاتا ہے ہم کہتے ہیں ارے سال گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا. قرآن مجید بتا رہا ہے کہ اس وقت روز محشر ہم لوگوں کو دنیا کیسی لگے گی. سورہ طٰہٰ کی آیت کا ترجمہ ہے اس دن جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حالت میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے نیلی نیلی ہو رہی ہوں گی. آپس میں چپکے چپکے کہیں گے دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے. لگے گا بس ابھی بس یہ تو تھوڑا اتنا سا ٹائم تھا. یہ ہمیں خوب معلوم ہے، آیت آگے بڑھتی ہے، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے. ارے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا نہیں تمہاری دنیا کی زندگی تو بس ایک دن کی تھی. ایسا ایک دن کی تھی. کیسا لگے گا؟ تو ایک دن گزار کر آئے بس. کچھ روایات کے مفہوم میں ایسا کا یہ مفہوم بھی آتا ہے کہ یہ بھی نہیں کہ انسان کو کچھ کو لگے گا شاید پلک جھپکتے میں سارا معاملہ ہو گیا، پلک جھپکتے بس. اچھا اس روز رشتہ داروں کا کیا عالم ہوگا؟ اس روز دوستیاں کیسی ہوں گی؟ سورہ معارج کی ایک آیت میں فرمایا اور کوئی جگری دوست، آتا نا دوستوں پر جگری دوست جان قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے ہم، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو، کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. اچھا یہ تو دوستوں کا عالم ہے نا. آیت آگے بڑھتی ہے، آگے فرمایا مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، ارے اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، بھئی روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے کہ بس کچھ کر کے میں بچ جاؤں، کچھ کر کے بچ جاؤں. اسی عنوان سے ایک اور مقام پر فرمایا سورہ عبس کی ایک آیت کا ترجمہ ہے آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی اس روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا. ہاں لیکن ایسی صورتحال میں جو اہل ایمان ہوں گے، عمل صالح کرنے والے ہوں گے، اہل ایمان کا کیا معاملہ ہوگا؟ سورہ عبس میں فرمایا کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے. اور کفار کا کیا حال ہوگا؟ اسی سورہ میں بتایا، سورہ عبس میں ایک بتایا اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی. اچھا اگلا مرحلہ رپورٹ کارڈ کا دیا جانا، نامہ اعمال کا دیا جانا. وہ مرحلہ آ رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر جزا و سزا کا فیصلہ ہونا ہے. نامہ اعمال کس انداز سے دیا جائے گا کہ کس نے کیا کیا؟ سورہ حاقہ کی آیات کے ترجمے ہیں. فرمایا وہ دن ہوگا کہ جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا. اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے. بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑے ہوں گے. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں. اور کہانی کا دوسرا رخ، جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا
وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا. وہ کہے گا کاش میں نہ، قرآن کی آیات کے ترجمے، وہ کہے گا کاش میں نہ جانتا، میں جانتا ہی نہ کہ میرا حساب ہے کیا. کہے گا کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی وہی موت فیصلہ کن ہوتی. آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. اور پھر کس طرح سے روز محشر میرے، آپ کے، ہم سب کے اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے، یہ بھی قرآن نے بتایا. ایک سورہ کی آیات کا ترجمہ کچھ اس انداز سے ہے، فرمایا اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر کر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا. پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے. وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے ارے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے. اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو. تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان، تمہاری اپنی آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں ہی تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو خبر بھی نہیں ہے. تمہارا یہی گمان، آج ہی ابتدا میں آیات آئی تھی گمان کے حوالے سے، تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. اللہ اکبر. ایک اور مقام پر، بس ہم یہ قرآن کی آیت سے بیان کر رہے ہیں کہ کیا روز محشر بھی گفتگو سمیٹ رہے ہیں ہم. ایک اور جگہ منظر یوں بیان فرمایا سورہ طٰہٰ میں، اللہ اکبر، فرمایا جو میرے ذکر، درس نصیحت، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی. قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، تو اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے. اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے، زیادہ دیر پا ہے. کہ دنیا میں جس طرح ہم نے آنکھیں موڑ لی تھی، ہم اندھے ہو گئے تھے، تو روز محشر اندھا اٹھایا جائے گا ایسا شخص. بس اب جاتے جاتے سنیے قیامت میں کہ اب یہ آخری منظر کیا ہوگا، یہ بھی قرآن مجید کی ہی روشنی میں سنیے. سورہ زمر کی آیات ہیں مرحلہ وار، ترتیب وار، کہ آخری منظرنامہ روز محشر کیا پیش کر رہا ہے کہ جس کے بعد اب جنت اور جہنم میں چلے جائیں گے لوگ. سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. پھر کیا ہوگا؟ کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی. انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے. لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھاک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر نفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر اس فیصلے کے بعد وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے. جہنم کا منظر، تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے، جہنم کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو؟ کیا وہ تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں بھی یہ دن دیکھنا پڑے گا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا. حکم ہوگا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہیں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے. اور آخری منظر، جو لوگ
اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. عمل صالح کرنے والے لوگ, جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے, انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا, یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے, تو آپ نے اس سے پہلے سنا کہ جہنم کے جو داروغہ ہوں گے یا جہنم کے جو منتظمین ہوں گے وہ جہنم والوں سے کیا کہیں گے. اب سنیے کہ جو جنت کے منتظمین ہوں گے وہ اہلیان جنت سے کیا کہیں گے. جب وہ وہاں پہنچیں گے ان کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر, بہت اچھے رہے ہو, داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے. وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا, ہم کو زمین میں وارث بنایا, اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد کر رہے ہیں, اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں, اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ دیا جا چکا ہوگا اور پکار دیا جائے گا کیا, حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار اہلیان جنت میں فرمائے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.